الحمد لله فالحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على سيد الأنام. أنزل عليه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. فعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: إذ اتخذ الفيء دبلا، والأمانة مغنما، والزكاة مغرما، إلى آخر الحديث. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بے انتہا قابل عزت، قابل احترام حضرات علماء کرام، نوجوانان ملت، علماء کرام کا جمع غفیر ہے. بالخصوص میرے استاد محترم، مشفق و مربی حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی غلام نبی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، استاد حدیث جامعہ عربیہ خادم الاسلام ہاپور، دیگر ائمہ صاحبان، علماء کرام کا ایک جمع غفیر ہے. جس شخصیت کی معیت میں میری یہاں پر حاضری ہوئی، میرے بڑے مشفق حضرت مولانا افتخار احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، نیز ناظم جلسہ برادر کبیر حضرت مولانا مفتی صدام حسین صاحب، محتمیم جامع مسجد دارالعلوم قصبہ کٹھور، دیگر علماء تشریف فرما ہیں. بطور خاص ان اساتذہ کرام کے سامنے مجھ جیسے طالب علم کو یقیناً کچھ کہنا تو سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، لیکن بے یقین اساتذہ کرام کے سامنے کچھ بولنا، کچھ کہنا، یہ دل کی ایک حوصلہ افزائی کی بھی صورت ہے. قرآن کریم کا ایک فرمان میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پاکیزہ فرمان آپ کے سامنے رکھا ہے. چند منٹ اس سلسلے میں مجھے آپ سے گفتگو کرنی ہے، اس لیے پھر بار بار یہ گزارش کروں گا جو حضرات روڈ پر ہیں، میں تو بطور تمہید کے آپ حضرات کے سامنے ہوں تاکہ آنے والے لوگ رک جائیں، جم جائیں، جلسگاہ کے اندر آ کر کے آپ سبھی حضرات تشریف رکھیں، تاکہ جب ان حضرات علماء کرام کا بیان آپ کے سامنے ہو، آپ صحیح سے بغور ان کو آپ سماعت فرما لیں. الحمدللہ یہاں پر اساتذہ کرام نے، جناب مفتی لقمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے، اراکین کمیٹی نے، آپ سبھی حضرات نے شانہ بشانہ رہ کر کے اس پروگرام کو سجایا ہے. یہ ہم سب کے لیے بڑی عزت والی بات ہے، اس کی قدر کریں ہم سبھی حضرات. نہ جانے آئندہ یہ موقع ہم سب کو فراہم ہو کہ نہ ہو. حالات کس طرف چلے جا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، کیا سلسلہ ہے. اس لیے ان جلسوں کی قدر کر لیں، اہل مدارس کی قدر کر لیں.
یہ ہمارے لیے ایک بڑی نعمت والی چیز ہے۔ قرآن کریم میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ نے فرمایا کہ اہل ایمان تم ہی دنیا کے اندر سر بلند رہو گے، لیکن اس کے لیے شرط لگائی ہے کہ تم کامل اور مکمل ایمان والے بن جاؤ۔ رب کائنات تو اہل ایمان کو، مسلمانوں کو اس بات کی بشارت دیتا ہے کہ دنیا کے اندر سرفرازی اور سر بلندی تمہارے ہی لیے ہے، لیکن اخبارات کی سرخیاں، موبائل کے یوٹیوب چینل، واٹس ایپ وغیرہ پر آپ دیکھتے ہیں، ان سے یہ چیزیں جھلکتی ہیں کہ آج دنیا کے اندر اگر کوئی قوم اور کوئی ملت اگر پریشان حال ہے، زبوں حالی کا شکار ہے، ذلت اور خواری کا شکار ہے، تو اس کا نام ایمان والا ہے، اہل ایمان ہے۔ آج مسلمان ہی ہر طرف بے چین اور بے قرار کیوں نظر آتا ہے؟ آج ذلت و خواری مسلمان ہی کا مقدر کیوں بنتی چلی گئی ہے؟ رب نے تو یہ فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، خبردار تم ہی سر بلند رہو گے، ساری دنیا کے اندر تم ہی عزت والے رہو گے۔ لیکن اخبارات کی سرخیاں یہ بتلاتی ہیں کہ دنیا کے اندر اگر کوئی پریشان حال قوم ہے تو اس کا نام مسلمان ہے، اگر بے عزتی کی زندگی گزار رہا ہے تو مسلمان ہے۔ تو کیا نعوذ باللہ قرآن کریم کی بات غلط ہے؟ نہ ہرگز نہیں ہے۔ قرآن کریم کا تو جامع فرمان اپنی جگہ اٹل ہے کہ اہل ایمان ہی سر بلند رہیں گے۔ پھر آخر وجہ کیا رہی کہ ساری دنیا کے اندر مسلمان ہی ذلیل ہوتا چلا جا رہا ہے؟ حضرت رسول اکرم علیہ السلام نے ایک موقع پر ایسی کچھ باتیں ارشاد فرمائی ہیں، وہ چند باتیں، عنوان بڑا طویل ہے، علماء کرام کی فہرست بھی طویل ہے، میں زیادہ دیر آپ سے محو گفتگو نہیں ہوں، چند باتوں کا انکشاف کرتا ہوں کہ آخر مسلمان پریشان ہے کیوں۔ قرآن تو کہتا ہے کہ مسلمان ہی سربلندی کے لیے دنیا کے اندر بھیجا گیا۔ رسول اکرم علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ خبردار اہل ایمان، جب میری امت کے اندر میری امت میں 15 قسم کی برائیوں کا ظہور ہو جائے گا، جب میری امت کے افراد 15 طرح کے گناہوں کے اندر لگ جائیں گے، ملوث ہو جائیں گے، تو ساری دنیا کے اندر یہ مسلمان ذلیل و خوار ہو جائے گا، ذلت خواری اس کا مقدر بن جائے گی۔ رسول اکرم علیہ السلام نے ایک موقع پر یہ جامع پیغام پیش فرمایا، ان میں سے چند باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِذِ اتَّقِذِ الْفَيْءُ دِوَلًا، پہلی بات حضور نے ارشاد فرمائی، سننے کی بات ہے۔ آخر ہم پریشان ہیں کیوں؟ اس کی وجوہات اور اسباب کیا بنتے چلے گئے؟ رسول اللہ نے پہلی بات بیان فرمائی اِذِ اتَّخِذِ الْفَيْءُ دِوَلًا، جب لوگ مال فے کو پھوکٹ کا مال سمجھنے لگے، ذاتی ملکیت سمجھنے لگے۔ یعنی پہلا گناہ حضور نے بیان فرمایا کہ جب میری امت کے افراد اس گناہ پر اتر آئیں گے تو امت پر ذلت و خواری اس کا مقدر بن جائے گی۔ مال فے وہ مال ہوا کرتا تھا، اہل اسلام کا کفار سے مقابلہ ہوا، معرکہ آرائی ہوئی اور ان کی جانب سے جو ساز و سامان ہاتھ لگا اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، مال فے کہتے ہیں۔ اور رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا جب اس کے اندر خیانت ہونے لگے، جب مال فے کو لوگ پھوکٹ کا مال سمجھنے لگے تو امت پر پریشانی آنی شروع ہو جائیں گی۔ حضور اکرم علیہ السلام خیبر سے واپسی پر آپ غزوہ خیبر سے واپس تشریف لا رہے ہیں، قافلے نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا ہے، ایک غلام ہے، بخاری شریف کے اندر لمبی حدیث ہے، رسول اکرم علیہ السلام کے لیے ایک غلام آپ کے کجاوے کو ٹھیک کر رہا ہے۔
آپ کی سواری پر کجاوے کو کس رہا ہے، اچانک اس کو تیر آ کر کے لگا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اصحاب پیغمبر نے فرمایا ہنیئا لہ الجنہ، یہ تو جنت کا مستحق بن گیا، اس کو غیبی تیر آ کر کے لگا ہے، جنت کا مستحق بن گیا۔ لیکن رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا کلا والذی نفسی بیدی، خبردار میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جہنم کا ایندھن بن گیا ہے، اس لیے کہ اس نے مال فیمے سے خیانت کی تھی۔ رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا جب لوگ مال فے کو پھوکٹ کا مال سمجھنے لگے۔ دوسری برائی حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا والامانۃ مغنما، جب لوگ مال غنیمت، جب لوگ امانت میں خیانت کرنے لگے، قرآن کریم کہتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، اے لوگو اللہ تمہیں اس بات کا حکم کرتا ہے کہ تم جن کی امانتیں تمہارے پاس ہیں ان تک پہنچا دو۔ اور خبردار رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس آدمی کا ایمان ہے ہی نہیں کہ جو امانت دار نہ ہو۔ خبردار رسول اکرم علیہ السلام کا ویسے تو یہ جامع پیغام امانت کے سلسلے میں ہے، لیکن اس سے اور ہٹ کر کے ضمناً میں اس بات کو اہل علم تشریف فرما ہے ان کے حوالے سے اس بات کو آپ تک پہنچاؤں۔ ویسے تو رسول اکرم علیہ السلام کیا رب کائنات نے الگ سے مستقل قرآن کریم کے اندر عنوان قائم کیا ہے، لیکن ایک اور امانت ہے، امانت بھی ہٹ کر کے اس کو اگر نہ کہا جائے تو بھی یقین درست ہے، اس لیے کہ اللہ نے الگ سے اس کو بیان فرمایا۔ جو مسئلہ ہے میراث کا مسئلہ، میراث کیا ہے؟ کسی آدمی کا انتقال ہوا، اس کے بعد میں جو اس نے پراپرٹیز، جو جائیداد، جو سمپتی، جو بینک بیلنس اس نے چھوڑا ہے، اس کو حصے لگا کر کے بیٹے کو کتنا ملنا ہے، بیٹیوں کو کتنا ملنا ہے، بطور خاص اس پر ہمارے دیار کے اندر کوئی توجہ نہیں ہے، بلکہ اگر میں یہ کہہ دوں تو کوئی مبالغہ آرائی نہیں۔ ہمارے اکثر حضرات تو اس مسئلے سے ناواقف ہیں، وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بیٹی کی شادی کے اندر 20 لاکھ روپے خرچ کر دیے ہیں، ہم نے اس کا حق ادا کر دیا ہے، 10 لاکھ روپے بیٹی کی شادی کے اندر لگائے ہیں۔ یاد رکھے یہ بات، یاد رکھے یہ بات، مرنے والا مر گیا، اس نے جو سمپتی چھوڑی ہے اس کے اندر جس طرح سے حصہ تمہارے بیٹوں کو پہنچتا ہے، بالمقابل اسی کے قرآن کریم کہتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، لوگوں اللہ تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہے، اس بات کا آدیش کرتا ہے کہ بیٹے کا حصہ ڈبل ہے بیٹی کے بالمقابل۔ ہمیں اس غلط فہمی کے ہم لوگ شکار ہو گئے کہ بیٹی کی شادی میں اس کو جہیز دے دیا، بیٹی کی شادی میں ہم نے اس کا حق ادا کر دیا۔ نانا خبردار اہل علم تشریف فرما ہے، اس کا حق ادا نہ ہوا، بلکہ یاد رکھو قرآن کریم نے میراث کو بالکل ایسے اسلوب اور طریقے پر بیان کیا کہ اگر نماز کی باری آتی ہے تو قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، لوگوں نماز قائم کرو۔ قرآن کریم رکعت کو نہیں بیان کرتا ہے، قرآن کریم کہتا ہے جب زکوٰۃ کی باری آتی ہے وآتوا الزکاۃ، لوگوں زکوٰۃ ادا کرو۔ قرآن نے نہیں بتلایا کہ کتنی زکوٰۃ دینی ہے، قرآن کی جب باری آتی ہے حج کرنے کی، قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں حج بیت اللہ کے لیے جاؤ، کس طرح سے حج کرنا ہے، کیا اس کے ارکان و مناسک ہیں، قرآن کریم بالتفصیل بیان نہیں کرتا ہے، لیکن رب کی قسم ہاں جب میراث کی باری آتی ہے، جب بیٹے اور بیٹی کے حصے کی باری آتی ہے، جب بیوی کے حصے کی باری آتی ہے، جب ماں باپ کے حصوں کی باری آتی ہے تو قرآن کریم حصوں کو کھول کھول کر کے بیان کرتا ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ یہ ایک معمولی شے نہیں ہے، میراث ایک اہم مسئلہ ہے۔ قرآن کریم حصے لگا کر کے پورے رکوعات میں قرآن کریم اس کو بیان کرتا ہے۔ آج ہم لوگ اس غلط فہمی کے اندر ہیں کہ بہت سارا پیسہ بٹیا کی شادی کے اندر لگا دیا تو ہم نے وہ فرض اس کا ادا کر دیا۔ نہ، جس طرح سے تمہارا بیٹا گھر کا مالک بن جاتا ہے، بیٹی بھی اسی گھر کی مالک ہے، بیٹی بھی اسی جنگل کی زمین کی مالک ہے،
بالتفصیل قرآن کریم نے اس مسئلے کو واضح طور پر بیان فرمایا ہے۔ اس لیے اگر ضمناً اس بات کو کہہ دیا جائے والامانۃ مغنماً، جب امانت کو لوگ غنیمت کا پھوکٹ کا مال سمجھیں گے، یاد رکھو اس کے اندر زیادہ بھائی لوگ گرفت کے اندر آئیں گے، اس لیے کہ مرنے والا تو مر گیا، اس کے بعد میں بھائی لوگ تمام جائیداد اور سمپتی کو ہڑپ کر جاتے ہیں، بیٹیوں کے حق سے بہنوں کے حق کو محروم کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم نے سراسر بالتفصیل اس کو بیان فرمایا۔ رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا جب لوگ امانت کو مال غنیمت سمجھنے لگیں گے تو امت پر بلائیں اور مصیبتوں کا پہاڑ، اس پر ذلت و خواری اس کا مقدر بن جائے گی۔ آگے حضور پاک علیہ السلام نے تیسری بات بیان فرمائی والزکاۃ مغرما، جب لوگ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھنے لگیں گے، جب لوگ سمجھیں گے کہ اہل مدارس نے یہ ہمارے اوپر کیا تھوپ دیا، یاد رکھے یہ بات زکوٰۃ کا مسئلہ قرآن کریم بھی اس کو واضح طور پر کہتا ہے، اور خود رسول اکرم علیہ السلام کے پیغامات اور آپ کے فرمودات اس کو واضح کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کوئی معمولی شے نہیں ہے، یقین جانیے کہ 50% لوگ ہمارے اس بات کو جانتے ہی نہیں، زکوٰۃ کے مسائل کو نہیں جانتے۔ وہ تو سمجھتے ہیں کہ اگر 100 روپیے انہوں نے کمائے ہیں ان میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے۔ یاد رکھو صاحب نصاب آدمی پر ایک سال میں ایک مرتبہ اپنے پورے مال کا اگر نصاب کو مال پہنچ گیا ہے، اس کو اس کے اوپر 2.5% کے اعتبار سے زکوٰۃ کا نکالنا لازم اور فرائض کے درجے میں ہے۔ علماء سے مسئلہ معلوم کر لیجئے، قرآن کریم کہتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، خبردار وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو گن گن کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں اس کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، خبردار ان کے لیے دردناک عذاب کی اے محمد آپ خبر سنا دیجئے۔ اور خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ الی آخر الحدیث، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اپنے مال کا زکوٰۃ نہ دے، حساب لگا کر کے اس کی زکوٰۃ نہ نکالے، کل بروز قیامت یہی مال اس کے لیے ایک گنجے سانپ کی شکل میں، ایک اژدہے کی شکل میں اس کے گلے میں توق بنا کر کے اس کو پہنایا جائے گا۔ خبردار رسول اکرم علیہ السلام نے ان حالات کو دیکھتے ہوئے اب سے 1450 سال پہلے آپ نے فرما دیا تھا کہ امت پر بلائیں اور مصیبتیں کیوں آئیں گی۔ آقا نے فرمایا تھا والزکاۃ مغرما، جب لوگ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھنے لگیں گے، اہل مدارس دروازے پر پہنچتے ہیں، منہ پر شکن پڑ جاتی ہے، ماتھے پر شکن پڑ جاتی ہے کہ آ گئے مفتی صاحب پریشان کرنے کے لیے۔ یاد رکھے آقا نے فرمایا والزکاۃ مغرما، جب لوگ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھنے لگیں تو پھر کیا ہوگا؟ ساری دنیا کے اندر مسلمان ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ آگے آقا نے ارشاد فرمایا وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ حَقَّ أُمِّهِ، جب ایسا وقت ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ انسان اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے گا، بیوی کی بات کو خوب تسلیم کرے گا لیکن ماں باپ کو راندہ درگاہ کرے گا، ماں باپ کو کوئی عزت نہ دے گا، ماں باپ کو بوجھ سمجھے گا۔ رب کی قسم کیا خیال ہے آپ کا؟ قرآن کریم تو اللہ نے اپنی اطاعت کے ساتھ قرآن کا پیغام وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، رب کائنات تو اپنی اطاعت کے ساتھ والدین کے حسن سلوک کو بیان فرماتا ہے، یعنی اپنی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ ساتھ رب کائنات تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کو کہتا ہے۔ اور خود رسول اکرم علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، خبردار آج اہل دنیا نے، آج ڈاکٹروں نے یہ پیمانہ تجویز کر دیا، ایک آلہ تیار کیا ہے کہ اگر کوئی انسان جانچنا چاہے کہ بخار کتنے % ہے تو ڈاکٹر کے پاس آلہ ہے، اس آلے سے وہ آپ کا بخار چیک کر کے آپ کو بتلاتا ہے کہ آپ کو 101% بخار ہے، 102% بخار ہے۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا اگر کوئی انسان یہ دیکھنا چاہے کہ میرا اللہ مجھ
مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، خبردار اگر تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہیں تو اللہ بھی تم سے راضی ہے، اور اگر ماں باپ کی تم نے نافرمانی کی ہے، ماں باپ کا تم نے دل دکھایا ہے، ماں باپ تم سے راضی نہیں ہے، تو یاد رکھو حضور پر نور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ بھی تم سے ناراض ہے۔ یاد رکھے عزیز، اصل حق رب تو اللہ ہے، لیکن مجازی رب کہنا والدین کے لیے کوئی محال نہیں ہے۔ ہمارے اور آپ کے دنیا میں آنے کا ذریعہ ہمارے ماں باپ بنے ہیں۔ یاد رکھے بات، حبیب کبریا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک موقع پر ایک صحابی نے رسول اللہ سے سوال کر لیا، یا رسول اللہ سب سے زیادہ احسان، سب سے زیادہ اچھا معاملہ کس کے ساتھ کروں؟ آقا نے فرمایا امو کا اپنی ماں کے ساتھ۔ اس صحابی رسول نے 2-3 مرتبہ یہی سوال فرمایا، آقا نے فرمایا امو کا اپنی ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ آقا نے پھر اس صحابی رسول نے پھر فرمایا امو کا، پھر آقا نے فرمایا ثم ابو کا، اپنے باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ یاد رہے بات کہ ماں باپ ہمارے اور آپ کے لیے دنیا میں آنے کا ایک ذریعہ بنے گے، ماں باپ کی خدمت ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ آقا نے فرمایا جب امت کے ایسے حال بن جائیں گے، ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ ماں باپ کو لوگ بوجھ سمجھیں گے، بیوی کی بات کو خوب تسلیم کریں گے اور ماں باپ کی نافرمانی کریں گے، تو میری امت یعنی یہ امت محمدیہ ساری دنیا کے اندر ذلیل اور خوار ہو جائے گی۔ غور تو کریں، بہت سارے گھرانے ایسے ہیں کہ بوڑھی ماں کھل کر کے اپنے بیٹے سے کوئی بات نہیں کر سکتی ہے۔ بہت سارے گھر ہمارے اور آپ کے ایسے ہیں کہ کھل کر کے ماں باپ اپنے دل کی بات کو بیٹے کی بیوی کے سامنے کچھ کہہ نہیں سکتا ہے۔ آقا نے فرمایا تھا لن یفلح قوم ولوا امرأة، خبردار وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو ایک عورت کو اپنے سارے مراحل سونپ دے۔ آج ماں کی گھر میں کچھ نہیں چلتی، بیوی اور جورو کی بات خوب تسلیم کرتا ہے۔ آقا نے فرمایا جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے تو یہ امت ذلیل اور خوار ہو جائے گی۔ آقا علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا وَأَدْنَا صَدِيقُهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، دوستوں کو انسان قریب کرے گا۔ دوست آ رہے ہیں، فرینڈز آ رہے ہیں، ایم پی صاحب کی دعوتیں ہو رہی ہیں، ماں باپ کو اس کے اندر نہیں پوچھے گا۔ بوڑھا باپ ہو گیا، اس کو اپنے دوستوں سے دور کرے گا، اس محفل میں اس دسترخوان پر باپ کو شریک نہیں کرے گا۔ آقا نے فرمایا جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے تو یاد رکھو میری امت ذلیل اور خوار ہو جائے گی۔ مختصر انداز میں علماء کی فہرست طویل ہے۔ آگے آقا نے ارشاد فرمایا وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، جب مسجدوں کے اندر شور شرابہ عام ہونے لگے۔ آج مسجدوں کا ہم نے احترام کو پامال کیا ہے۔ آج مساجد کا کیا سلسلہ ہے، امام صاحب اگر 2 منٹ لیٹ ہو جائیں تو اس پر تبصرہ شروع ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے بات، ان ائمہ کی قدر کیجئے، ان علماء ربانیین کی قدر کیجئے، یقیناً یہ امت کے لیے بہترین سرمایہ ہے۔ آج ان مدارس کی قدر کیجئے گا، آج غور کیجئے گا کہ یہ مدارس کیا چیز ہے۔ میں اپنے موضوع سے انحراف نہیں کر رہا، لیکن ضمناً یہ بات کو کہتا چلوں، آپ اپنے اس مدرسے کی قدر کیجئے گا، نہ جانے آئندہ کس طرح کے حالات برپا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ان حافظوں کی علماء کی قدر کیجئے گا۔ رب کی قسم حبیب کبریا علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا 4 بننا 5ویں نہ بننا ولا تکن الخامس۔ آقا نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا یا تو ان میں پڑھنے والے بنو، یا ان پہ پڑھانے والے بنو، یا ان سے محبت کرنے والے بنو، یا ان کی مدد کرنے والے بنو، ولا تکن الخامس، ان کی ٹانگیں کھینچنے والے مت بن جانا، ولا تکن الخامس فتہلک، اگر ایسا کرو گے تو ہلاکت ہو جائے گی، ہلاک ہو جاؤ گے۔ آج کیا حال ہے مسجدوں کا، آج ائمہ صاحبان کے ہماری نظروں میں کیا قدر ہے۔ یاد رکھو یہ امام کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ امامت کا خطاب اللہ نے کس کو دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا تھا قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تجھے دنیا والوں کا امام بناؤں گا۔ امام کوئی معمولی شے نہیں ہے، امام تمہاری راز و نیاز
نماز کو، تمہاری مناجات کو رب تک پہنچانے کا مستحق ہے۔ امام تمہاری باتوں کو، تمہاری نمازوں کو اللہ کے دربار میں پیش کرتا ہے۔ ارے اگر خراب ہوگی تو امام ہی کے سر جائے گی نا۔ اس لیے ربی حبیب کبریا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، جب مسجدوں میں شور شرابہ برپا ہونے لگے۔ آج عجیب سچویشن ہے، آج عجیب طرح کے حالات ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا مسجدوں کے اندر دنیاوی باتوں کا کرنا تمہاری نیکیوں کو ایسے جلا دیتا ہے کما تاکل النار الحطب، جیسے آگ لکڑی کو جلا کر کے راکھ بنا دیتی ہے۔ آج عجیب طرح کے حالات بن گئے، مسجدوں کو ہم نے نعوذ باللہ چوپال سمجھ لیا، اپنی جائیداد اور اپنی جاگیر سمجھ لیا۔ یاد رکھے بات، مسجدوں کا احترام، ان ائمہ صاحبان کا احترام ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ ان برائیوں میں سے آقا علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا امت ذلیل اور رسوا کیوں ہوگی؟ آج امت کس دہانے پر ہے؟ غور کیجئے۔ آپ ارباب دانشوران قوم و ملت تشریف فرما ہے۔ آقا نے آگے ارشاد فرمایا وَكَانَ زَعِيمَ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ، جب قوم کا لیڈر، جب قوم کا رہبر، جب قوم کا ذمہ دار، جب قوم کا ذمہ دار سب سے گھٹیا ترین بے عقل کم علم آدمی بن جائے۔ آج کیا حالات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، آپ زیادہ متفکر ہیں، آپ غور کیجئے نیچے سے لے کر اوپر تک کیا سلسلہ ہے۔ آقا نے فرمایا تھا وَكَانَ زَعِيمَ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ، جب قوم کا لیڈر اور سربراہ، جب قوم کا ذمہ دار، جب گاؤں کا ذمہ دار، جب اس طرح کا انسان بن جائے تو آقا نے کیا فرمایا تھا؟ آقا نے فرمایا فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاء، جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے تو امت پر تباہی و بربادی کے دہانے کھول دیے جائیں گے۔ انہی برائیوں میں سے آگے آقا نے ارشاد فرمایا وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، آقا نے ان برائیوں میں سے ایک برائی کا تذکرہ یہ بھی فرمایا کہ جب انسان کا اکرام اور احترام، اس کی عزت، اس کی شرارتوں سے بچنے کے لیے کرنے لگے لوگ، آج ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں، آپ دنیا دیکھنے والے ہیں، آج کیا حالات ہیں۔ محلے کے چودھری کو، محلے کے پردھان کو، گاؤں کے ذمہ دار کو بالیقین لوگ سلام تو کر رہے ہیں لیکن دل سے نہیں کر رہے، صرف اس کی شرارت اور اس کے فتنے کے خوف سے۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، آج چودھری صاحب کا احترام تو لوگ کر رہے ہیں لیکن سلامی دل سے نہیں، بلکہ اس کی شرارتوں سے بچنے کے لیے نہ جانے کسی مقدمے کے اندر کہیں الجھا نہ دے۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، آج ایسے حالات بنتے چلے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں غور تو کریں کہ ہم کس طرف چلے جا رہے ہیں۔ آیا کہ کم وقت میں اپنی بات کو اختصار کی طرف لے جا رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے پھر سب سے اہم برائی پر آقا نے ارشاد فرمایا وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، جب شراب عام ہو جائے، جب شراب عام پی جانے لگے۔ آج کیا حال ہے امت کے جوان کا، رب کی قسم ناظم جلسہ حب محترم میرے دوست مفتی صدام حسین صاحب نے بالیقین سرزمین کٹھور کے اندر بہترین ادارے کے ذمہ دار ہیں اور لوگوں کو جلا دیا کہ ادارہ کس طرح سے چلاتے ہیں، یہ بھی اپنی تقاریر کے اندر ان باتوں کو ہم تک یہ باتیں پہنچاتے ہیں۔ آج جوان کس طرف چلا گیا؟ آقا نے فرمایا وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، جب شراب عام پی جانے لگے۔ میں ایک مسئلے کو اور واضح کرتا چلوں ان حضرات علماء کرام کے سامنے، ان کے ذریعے سے، ان کے توسل سے اس مسئلے کو آپ تک پہنچا دوں کہ آج کا جوان بیئر کو شراب نہیں ٹھہرا رہا ہے۔ یاد رکھیں، علماء سے مسئلہ معلوم کر لیجئے، جو حکم شراب کا ہے وہی حکم بیئر کا بھی ہے۔ آج کا نوجوان خوش ہوتا ہے، نوجوان کہتا ہے کہ وہ تو پھلوں کے جوس سے تیار ہوتی ہے، اس کے اندر تو پھلوں کا عرق ہوتا ہے۔ یاد رکھو، ان علماء سے معلوم کر لیجئے، جو حکم شراب کا ہے بالیقین وہی حکم بیئر کا بھی ہے۔ آج نوجوان شراب کا دل دادا ہو گیا، بغیر شراب کے، بغیر بیئر کے اس کو چین نہیں آتا ہے، اور بطور فخر کے کہتا ہے کہ میاں صحت کے لیے بڑی بہترین چیز ہے، بہت کام کی چیز ہے۔ یاد رکھو، حبیب کبریا علیہ
अलैहिस्सलाम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया था कि शराबियों को नहर गौता का पानी पिलाया जाएगा। असहाब पैगंबर मचल उठे। सहाबा ने फरमाया वमन नहरुल गौता या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल ये नहर गौता क्या है? आका ने इरशाद फरमाया था नहरुन यजरी मिन मूसिमातिल फुरूज, नहरुन यजरी मिन मूसिमातिल फुरूज। खबरदार जिना करने वाले मर्द, जिना करने वाली औरतें जहन्नम के जिस तबके के अंदर उनको डाला जाएगा, उनकी शर्मगाहों से जो खून और पीप निकलेगा उसकी एक बेहतरीन नहर बन जाएगी। उस नहर से शराबियों को, बियर पीने वालों को उनकी सजा ये होगी कि उस गंदे पानी को उनको पिलाया जाएगा। आका ने किसी मौके पर यूं ही तो इरशाद फरमाया था वशुरिबतिल खुमूर, जब बियर और शराब आम हो जाए। आज का नौजवान किस तरफ चला गया? आज के नौजवान को कुछ खबर नहीं है कि हम शरीयत गर्रा के अहकाम को पामाल कर रहे हैं और फख्र से कहता है बियर शराब नहीं है। रब की कसम इन असातिदाए किराम से, उलमा से मालूम कीजिए वशुरिबतिल खुमूर, आका ने फरमाया जब शराब आम पी जाने लगे तो उम्मत पर इस तरह के हालात पैदा होंगे। आका ने आगे इरशाद फरमाया था, आका ने आगे इरशाद फरमाया था कि उम्मत के बाद में आने वाले लोग अपने बुजुर्गों को, अपने उलमा को जब बुरा भला कहने लगे, आका ने इरशाद फरमाया था जब बाद वाले लोग पहले लोगों को बुरा भला कहने लगे, उन पर लान तान करने लगे। आज क्या हाल हो रहा है? आज का नौजवान न किताबों का रसिया न मुतालों का रसिया है। आज तो टांग पर टांग रखता है, टीवी का चैनल खोलता है, मोबाइल के व्हाट्सएप थिएटर पर देखता है और अजीब तरह के उल्टे सीधे मसाइल को देखता है। मोबाइल पर आप याद रखें कि आज का उम्मत का अक्सर तबका अगर किसी दहलीज पर है, अगर बर्बादी और तबाही की दहलीज पर है, यकीन जानिए मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल फोन के अंदर सारी बातें खराब हैं, नहीं अच्छी बातें और दुरुस्त बातें भी हैं, लेकिन अक्सर आप ये समझिएगा कि इस तरह के बेदीन उलमाए किराम ने भी अपने बयानात इस तरह के मोबाइल पर छोड़े हैं, इस तरह के व्हाट्सएप के थिएटर पर छोड़े हैं कि आज का जवान उन गलत सलत मसाइल को देखता है और मुफ्ती साहिब से बहस मुबाहिसा करता है, इमाम किराम से बहस मुबाहिसा करता है। मैं इस बात को नहीं कहता कि मोबाइल पर सारी चीजें गलत हैं, लेकिन याद रखिए न किताब देखी है, न मुताले का रसिया है और उलमा से, इमामों से बहस मुबाहिसा करता है और पहले बुजुर्गों को, उलमाए दीन को बुरा भला कहने में आज का जवान लगा गए। मैंने भी आपको ये बात इरशाद फरमाई थी फला तकुनिल खामिस, याद रखिए इनकी बुराई करने वाले मत बन जाना वरना हलाकत और तबाही मुकद्दर बन जाएगी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था जब मेरी उम्मत के बाद वाले लोग अपने बुजुर्गों को बुरा भला कहने लगे तो आका ने फरमाया फल यर्तकिबू इंदा ज़ालिका रीहन हमरा खस्फन औ क़ज़फ़न औ मस्खन व आयातिन तताबा का निज़ामिन कुतिया सिल्कुहु इला आखिरिल हदीस। उम्मत पर परेशानियों के अंबार इस तरह से आएंगे। आका ने बड़ी अच्छी मिसाल देकर के आपने इरशाद फरमाया कि उम्मत पर परेशानियां इस तरह से आएंगी जैसे कोई तस्बीह है, जैसे कोई लड़ी है और उसका धागा टूट जाए और उस तस्बीह का धागा टूट जाने के बाद में मोती उसमें से पैदर पे यके बाद दीगरे तसलसल के साथ लगातार गिरने शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही उम्मत पर परेशानियों का अंबार लगातार इसी तरह से आएगा। एक परेशानी खत्म नहीं होगी कि दूसरी परेशानी उस पर मुसल्लत हो जाएगी, तीसरी परेशानी उस पर मुसल्लत हो जाएगी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि परेशानियों के अंबार, जिल्लत व ख़ारी अहले ईमान का मुकद्दर बन जाएगी। खुतबा मसनूना के अंदर मैंने आयत शरीफा पढ़ी थी व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, खबरदार तुम तो दुनिया के अंदर सर बुलंद रहोगे लेकिन शर्त यह है कि ईमान तुम्हारे कामिल दर्जे का होना चाहिए। लेकिन आज देखते हैं गायबा तायराना नजर डालते हैं तो सारी दुनिया के अंदर अगर जलीलो खार हैं तो हम मुसलमान हैं, हम ईमान वाले हैं, आखिर वजह क्या रही? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये जामे पैगाम मैंने आपके सामने पेश किया है। आका ने फरमाया था जब ये 15
15 قسم کی برائیاں، جب یہ گناہ میری امت کے اندر عام ہو جائیں گے، امت کا فرد ان گناہوں پر اتر جائے گا، تو یاد رکھو پریشانی کی حل نہ ہو، پریشانیوں کا آج کوئی حل نہ ہوگا۔ آج دیکھ رہے ہیں آپ حالات کیا بنتے چلے جا رہے ہیں۔ ان علماء کی قدردانی کر لیجئے، ان علماء ربانیین کی قدردانی کر لیجئے، ان مدارس سے چمٹ جائیے، قرآن کریم کے پیغام کو اپنا لیجئے۔ رب کی قسم نہ جانے کل کس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں، ان مدارس سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیجئے، ان علماء سے وابستہ ہو جائیے۔ بہرحال مجھ جیسے طالب علم نے اپنے استاد محترم حضرت مولانا مفتی غلام نبی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے سامنے میں نے جو کچھ کہا ہے، رب کائنات ہم سبھی کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔